السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ریاض الصالحین حدیث نمبر 7 آج انشاءاللہ پڑھنی ہے، اور باب جو چل رہا ہے وہ آپ کو یاد ہوگا، باب الاخلاصی و اظہار النیتی، اخلاص اور نیت کو حاضر رکھنے کا باب ہے، یعنی اپنے اعمال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اپنی نیت کو خالص کرنا، ٹھیک ہے، کہ اور حاضر رکھنا کہ ہم کس کے لیے اس کام کو کر رہے ہیں۔ آج اس سلسلے کی 7ویں حدیث انشاءاللہ پڑھتے ہیں۔ وعن ابی ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی لا ینظر، نہیں دیکھتا، الی اجسامکم، تمہارے جسموں کی طرف، ولا، اور نہ ہی الی صورکم، تمہاری صورتوں کی طرف، ولیکن، لیکن، ینظر، وہ دیکھتا ہے، الی قلوبکم، تمہارے دلوں کی طرف، او اعمالکم، یا تمہارے اعمال کی طرف۔ رواہ مسلم، یہ مسلم میں یہ روایت ہوئی ہے حدیث۔ تو اس حدیث کو دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جسموں اور صورتوں کو نہیں دیکھتے، لیکن دلوں کی طرف دیکھتے ہیں یا اعمال کی طرف دیکھتے ہیں۔ تو اس حدیث سے بھی اخلاص اور نیت کو صحیح رکھنے کی اہمیت واضح ہوتی ہے کہ ہر نیک عمل میں اخلاص کا کتنا زیادہ رول ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسموں کو نہیں دیکھ رہے کہ تمہیں کتنی طاقت دی گئی ہے، تمہارا جسم کیسا خوبصورت ہے، یا تمہاری صورتیں کیسی بنائی گئی ہیں، یہ تو اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ دل کا معاملہ کیا ہے، دل سے ہر اس چیز کو صاف کیا جائے جس سے وہ عمل برباد ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی دل ایک ایسی چیز ہے نا کہ جہاں وہ نیت کا محل ہے، کہ وہیں پر ہی آپ کی نیت ہے کہ آپ نے کوئی بھی کام کس نیت سے کیا، اور وہی انما الاعمال بالنیات، کے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو اس عمل کی جزا و سزا اس نیت پر بیس کرتی ہے، یعنی اس کی بنیاد یہی ہے کہ آپ کی نیت کیا تھی۔ اور دل کیا ہے کہ قیامت والے دن کوئی چیز انسان کو نفع نہیں دے گی مگر وہ جو اپنا سالم دل لے کر اللہ کے ہاں پہنچے گا، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ دل جو ہر طرح کی عقائد کی خرابی سے، فاسد خیالات سے پاک ہو، جو صرف اللہ ہی کے لیے ہو، حنیف ہو چکا ہو، خالص ہو، اور ریاکاری، نمود و نمائش، بناوٹ، دکھاوا، اس طرح کے تمام قسم کے لالچ سے پاک ہو، گھٹیا مفادات سے پاک ہو، ٹھیک ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں تو ہم عمل کر رہے ہیں نا، تو لوگوں کو نظر نہیں آتا کہ ہم کس نیت سے وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نظر آتا ہے۔ تو اعمال کی قدر و قیمت بھی قیامت کے دن واضح ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور وہ کیسے کہ جو دل جس نیت کے ساتھ وہ اعمال کیے ہوں گے اس کے مطابق اجر و ثواب ملے گا، اور انسان اپنی نیت کو خود بھی جانتا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے یعنی لوگ تو نہیں آپ کی دلوں کو دیکھ سکتے، لیکن آپ خود اپنی نیت کو جان سکتے ہیں۔ تو انسان جب بھی کوئی عمل کرے تو اس عمل کو بھی سنوارے، ٹھیک ہے، بظاہر دیکھنے میں وہ اچھا ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ باطنی طور پر بھی اچھا ہو، کہ وہ دل میں اس کام کے بارے میں کیا سوچ رہا ہے، کس کے لیے اس کو کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دل ہی تو وہ ٹکڑا ہے نا جس کے لیے ایک دوسری حدیث میں اس طرح بیان کیا گیا کہ جس میں انسانی میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ درست ہوتا ہے تو سارا جسم درست، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور وہ گوشت کا ٹکڑا دل ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح کی نیت ہوں گی اس طرح کے درجات ہوتے ہیں۔ عمل دیکھنے میں ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، لیکن نیت کی وجہ سے درجات میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان اس بات کو ہمیشہ یاد رکھے کہ جسموں اور صورتوں میں کچھ نہیں رکھا ہے، یہ تو اللہ ہی کی عطا کردہ ہیں، اصل چیز تو یہ ہے کہ ہمارے دل کے ارادے کیا ہیں، اور اللہ کے بارے میں بھی، اور یہ کہ دوسروں کے بارے میں بھی۔ بعض اوقات ہم لوگوں سے کس طرح سے بدگمان ہوتے ہیں، دل ہمارے کتنے گندے ہوتے ہیں، وہی چیزیں پھر بعض اوقات غیبت کی، چغلی کی صورت میں زبانوں پر آ رہی ہوتی ہیں۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں، فرمایا وَعَنْ أَبِي مُوسَىٰ عبد اللہ ابن قیس الاشعری رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو موسیٰ عبداللہ بن قیس اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،
سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان الرجل، ایک آدمی کے بارے میں، یقاتل شجاعتن، ایک ایسا آدمی جو کہ جنگ کرتا ہے بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے، وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً، یا حمیت کے لیے، قبائلی حمیت ہوتی ہے نا، اس کے لیے، وَيُقَاتِلُ رِيَاءً، یا پھر وہ جنگ کرتا ہے دکھاوے کے لیے، ایُّ ذَلِکَ فی سبیل اللہ، پوچھا گیا کہ ان میں سے کون سا اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، جو جنگ کرے تاکہ ہو جائے اللہ کا کلمہ وہی بلند، فہو فی سبیل اللہ، تو وہ دراصل اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے، متفقن علیہ ہے، یعنی بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیونکہ اللہ کے ہاں اعمال کا اعتبار کیا ہے، نیات صالحہ ہی کے مطابق ہے، ٹھیک ہے۔ تو بعض اوقات کوئی مجاہد اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہوتا ہے دیکھنے میں، لیکن ان میں سے کوئی شخص لڑ رہا ہوتا ہے شجاعت کے لیے، اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے، کچھ سے حمیت ظاہر ہو رہی ہوتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی حمیت میں لڑ پڑتے ہیں، اور بعض اوقات کچھ لوگ بناوٹ اور دکھاوے کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں وہ مشہور ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھنے میں یہ سب چیزیں بعض اوقات نظر آ رہی ہوتی، کچھ میں شجاعت نظر آ رہی ہوتی، کچھ میں حمیت، کچھ میں لیکن ہمیں پوچھا یہ جا رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان میں سے کون جنگ کر رہا ہے، تو فرمایا کہ جو اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے وہی دراصل اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہے۔ اور اس میں ہم جانتے ہیں نا کہ علی رضی اللہ عنہ ایک دفعہ ایک دشمن کے سینے سے نیچے اتر آئے تھے، یعنی وہ اس کو قتل کرنے ہی والے تھے اور اس پر غلبہ بھی حاصل کر چکے تھے، لیکن اس دشمن نے علی رضی اللہ عنہ پر تھوک دیا تو وہ اس پر سے اتر آئے، اور اس نے جب دشمن نے حیران ہو کر پوچھا کہ اب تمہیں کس چیز نے روکا مجھے مارنے سے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے میں اللہ کے لیے تجھے قتل کر رہا تھا، لیکن اب جب تو نے مجھ پر حملہ کیا ہے یہ تو مجھے یعنی اس بات کا خوف پیدا ہوا کہ میں اب اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے تجھے قتل نہ کر دوں۔ یعنی اتنا زیادہ کانشیس ہونا، اتنا محتاط ہونا، اتنی احتیاط صحابہ کے طرز عمل میں ہمیں نظر آتی ہے۔ اور ہم اپنا معاملہ دیکھیں، یعنی یہاں پر تو اللہ کی راہ میں جنگ کرنے کی بات ہو رہی ہے نا، ہم دین کا کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، دین کی راہ میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں اپنی نیتوں کو بار بار صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بچے کو ہم پڑھا رہے ہیں، کسی جگہ پر ہم بلند مقام پر ہیں، ہم ٹیچر کا درجہ رکھتے ہیں، ہماری عزت کی جاتی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ تکبر ایسے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر ہم کسی اچھی گاڑی سے اترتے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں اچھا مال، موبائل یا چیزیں ہوتی ہیں، تو اسی چیز کا تکبر ہمارے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں بھی جو کام کریں نا، اب یہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے، لیکن اگر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے جنگ نہیں کرا تو کچھ بھی حاصل نہیں کرے گا، یعنی وہ ساری فضیلتیں جو مجاہد فی سبیل اللہ کے لیے ہیں وہ کس لیے ہیں؟ اگر اس کی نیت اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، تو ہم بھی اللہ کی راہ میں اپنی نیتوں کو خالص کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے اپنے دین کا کام لیں، اپنے ہی کلمے کو بلند کرنے کے لیے۔ اس سے مطلب میری اپنی پروجیکشن نہ ہو کہ میری واہ واہ ہو جائے گی یا مجھے لوگ بلند مقام دیں گے۔ اس کے بعد اگلی حدیث پڑھتے ہیں، فرمایا وان ابی بکرۃ نفیع ابن حارثی الثقفی رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو بکرہ ندی بن حارث ثقفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسیفیہما، جب دو مسلمان اپنی اپنی تلواریں سونت کر ایک دوسرے کو مارنے کی نیت سے ملتے ہیں، فالقاتل والمقتول فی النار، تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ قلت، میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ھذا القاتل، یہ تو قاتل ہے، فما بال المقتول، مقتولی، تو مقتول کا کیا معاملہ ہے، یعنی یہ اس نے تو مارا، اس کا تو ٹھیک ہے قصور ہوا کہ یہ نار میں ہے، دوسرے کا کیا معاملہ ہے؟ قولا، فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ متفق علیہ، کہ بے شک وہ بھی حریص تھا، اس بات کی تمنا رکھتا تھا کہ اپنے ساتھی کو قتل کر دے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نافرمانی کا ارادہ کرنے پر بھی انسان اللہ تعالیٰ کے عتاب کا مستحق ہو سکتا ہے، یعنی دل میں تو پکا ارادہ کیا ہوا تھا، اور اس ارادے کو پورا کرنے کے لیے اس نے اسباب اور وسائل بھی اختیار کیے تھے، لیکن کوئی رکاوٹ آ گئی اور وہ کامیاب نہ ہوا، یعنی دو آدمی ہیں، ان دونوں نے پکا ارادہ کیا ہے کہ ایک دوسرے کو قتل کر ڈالیں گے،
لیکن ظاہر ہے ایک نہیں قتل ہونا نا، دوسرے کا وار تو خالی چلا گیا، رکاوٹ ہو گئی، لیکن اس کا پکا ارادہ تھا، تو پھر کیا ہوگا کہ وہی وعید اس کے لیے بھی ہے، چاہے وہ مر گیا اور چاہے وہ نہیں مرا، قاتل اور مقتول دونوں کے لیے وعید ہے۔ اور یہاں پر پھر یہ بھی بات ہے کہ یہ معاملہ جو پیچھے ہم نے حدیث پڑھی نا اس سے ہٹ کر ہے، یعنی پیچھے تو ہم اللہ تعالیٰ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوئی مجاہد اللہ کی راہ میں جنگ کر رہا ہے نا، یہاں پر تو وہ بغیر کسی شرعی عذر کے ایک دوسرے سے جنگ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرنے کے در پہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان کسی نافرمانی کی پوری نیت کیے ہوئے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس نے اس کے لیے پورے اسباب اور وسائل بھی مہیا کیے ہوتے ہیں، یعنی یہاں پہ تو قتل کی بات ہو رہی ہے، کوئی عام معاملہ لے لیں، ٹھیک ہے، کہ کوئی گھر میں ہی آپ دیکھیں کہ کوئی بھاوج ہے یا کوئی نند بھابی ہیں، آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کے خلاف کوئی چال چلنے کے لیے پورا حربہ اختیار کیا ہو، ٹھیک ہے، اور اس کے لیے پورے وسائل بھی مہیا ہوں، چالیں بھی پوری تیار ہوں، کیا کیا تدبیریں کرنی تھیں، لیکن ایک کی چال چل جائے دوسرے کی نہ چلے، ایک کی بے عزتی ہو جائے دوسرے کی نہ ہو، تو عند اللہ دونوں ہی عتاب کے مستحق ہیں، کیونکہ ان دونوں نے نیت پوری کی ہوئی تھی، لیکن کوئی رکاوٹ آ گئی تو وہ اس سے روک دی گئی۔ استغفر اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے ہمیں بچا کر رکھے اور ہم گناہوں سے بچیں بھی، اور یعنی یہ کہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ ایسا حالات ہی نہ آئیں کہ ہم نافرمانی میں جا پڑیں یا نافرمانی کی نیت کیے ہوئے ہوں۔ استغفر اللہ۔ اور جتنا ہی پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔